بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے اور سب کو نجات کا ذریعہ بنا دے. آگے پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لمن ما فی السماوات والارض قل اللہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بالضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. قل کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. قل للہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. کاتبا لکھ دیا ہے، لکھی ہے، علی نفسی اور اس نے اپنے نفس پر، الرحمہ رحم کرنا، رحمت. لیجمعنکم بس ضرور البتہ ضرور ہم جمع کریں گے تمہیں الی یوم القیامہ قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. الذین خسروا انفسهم بس وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، فہم بس وہ ہیں، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لانے والے. وَلَهُ اور اسی کے لیے ما سکن فی اللیل والنہار جو کوئی رہتا ہے یا سکون اختیار کرتا ہے رات میں اور دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. قل کہہ دیجئے اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا، اتخذ ولین میں بنا لوں، ولین کارساز کسی اور کو، فاطر السماوات والارض جبکہ وہی پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، وہو یطعم اور وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم اور وہ کھلایا نہیں جاتا.
قل کہہ دیجئے انی بے شک میں امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکونا کہ میں ہو جاؤں اولا سب سے پہلا من اسلمہ جو ایمان لایا یا جس نے سر تسلیم خم کر دیا ولا تکونن اور نہ تم ہو جانا من المشرقین مشرقوں میں سے قل انی کہہ دیجئے کہ بے شک میں اخافو میں مجھے خوف ہے یا میں ڈرتا ہوں ان کے عصیتو کہ میں عصیت ربی کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی عذاب یوم عظیم ایک عذاب کی بہت بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں رب کی تو میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں میں یسرف جس سے ہٹا دیا گیا انہو اس سے یوم اس دن فقط رحمہ تو بس یقیناً اس نے رحم کیا یعنی جس کو آگ سے یا گناہ سے جس کو عذاب سے ہٹا دیا گیا اس پر اس دن اس نے اللہ نے رحم کیا ذالک الفوز المبین اور یہی بہت بڑی واضح کامیابی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اور اگر پہنچائے یا دے تمہیں اللہ بدر کوئی مشکل یا کوئی تکلیف اللہ تمہیں پہنچائے فلا کاشف لہ بس نہیں ہے کوئی بچانے والا دور کرنے والا اسے الا هو مگر وہی ام یمسس کا بھی خیر اگر وہ پہنچائے تمہیں کوئی خیر کوئی بھلائی فہوا بس وہی ہے علی کل شیء ہر چیز پر قادر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہی ہے وہو القاہر فوق عبادی اور وہ غالب ہے فوق مانے اوپر عباد اپنے بندوں پر وہو الحکیم الخبیر اور وہی سب کچھ سے بڑھ زیادہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے قل کہہ دیجئے ای شیء اکبر کون سی چیز بڑی ہے شہادت سے قل اللہ شہید بینی و بینکم کہہ دیجئے اللہ ہی گواہ ہے شہید گواہ ہے بینی میرے و بینکم اور تمہارے درمیان وَأُوحِیَ اور وحی کی گئی ہے الیہ میری طرف حاذ القرآن یہ قرآن لِأُنذِرَکُم تاکہ میں ڈراؤں تمہیں بھی اس کے ذریعے ومن بلغ اور اسے جس تک یہ پہنچے اَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ کیا یقیناً تم لَتَشْهَدُونَ تم ضرور گواہی دیتے ہو ان مع اللہ کہ بے شک اللہ کے ساتھ آلیۃ اخری دوسرے الہ بھی ہیں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کو اور الہ بھی ہیں قل لا اشہد کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا قل انما کہہ دیجئے کہ در حقیقت صرف وا الہ واحد وہی ہے ایک الہ واحد اکیلا واننی اور بے شک میں بری ہوں اس سے مما اس سے جو تشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو الذین آتیناہم الکتاب بے شک وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب آتیناہم جنہیں دی ہم نے کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے کما یعرفون جس طرح کہ وہ پہچانتے ہیں ابناہم اپنے اولاد کو اپنے بیٹوں کو الذین خاسروا بس تک وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا انفسهم اپنے آپ کو فہم لا یؤمنون وہ نہیں ہیں ایمان لانے والے یا ایمان نہیں لائے اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں مختصر سی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سے سوال کر رہے ہیں مشرکین مکہ سے یہاں بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ یہ مشرکین مکہ بھی اسی کائنات کے مالک اور خالق اللہ ہی کو مانتے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ ہی ہے کائنات کا مالک بھی اور خالق بھی پیدا کرنے والا وہی ہے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جی لات منات اور عزا یا ان کے جو حبل وغیرہ جو بت تھے انہوں نے دنیا کو پیدا کیا بلکہ ان کا معبودوں کے بارے میں ان کا ایمان یہ تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا سورہ یونس میں ہؤلاء شفاعنا عند اللہ یہ اللہ کے جناب ہماری شفاعت کریں گے یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری شفاعت کریں گے یہ ایسے لوگ ہیں یعنی کہ اللہ کائنات تخلیق کو اللہ سے منسوب کرتے تھے اس کا مالک اللہ ہی کو سمجھتے تھے البتہ ان کا جو عقیدہ وہ شرک عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے معبود اللہ کے بڑے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں اللہ کے ان کے بڑے بڑے اونچے مراتب ہیں یہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے چھڑوا لیں گے اصل نظریہ ان کا یہ تھا تو پھر ان سے یہ کیا جاتا واعظ و نصیحت اور ڈرانے کے بعد پھر ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سے حکم دیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ آسمان زمین کا مالک کون ہے تو اس کا مقصد سوال کا ڈانٹ اس کے ڈانٹ ہے کہ پوچھو تو ان کا مالک کون ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم دیا کہ آپ خود ہی جواب دے دیجیے کہ اللہ کے سوا
کون ہو سکتا ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجیے کہ اللہ ہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے اس کا ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ اور پھر کتب علی نفس الرحمہ، اور اس نے لکھ لیا ہے اپنے ذات پر رحم کرنا، رحمت کرنا، یعنی اللہ نے خود اپنے ذات پر رحم کرنا لکھ لیا ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ توبہ استغفار، جب انسان اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک استغفار قبول فرما لیتا ہے۔ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے دنیا میں تمہیں مہلت دی ہے، فوراً نہیں پکڑتا، لیکن قیامت کے دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنے پاس کتاب میں جو اس کے بعد عرش کے اوپر اپنے متعلق لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ لیکن یہ قیامت سے پہلے قیامت والے دن، اس دن جو ہوگی صرف اہل ایمان کے لیے رحمت ہوگی، کافروں کے لیے یہ نہیں ہوگی۔ کافروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے سخت غضبناک، اس دن اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوگا۔ دنیا میں اس کی رحمت ہر مسلمان کے لیے بھی ہے، کافر کے لیے بھی ہے، نیک ہے بد ہے، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیر رکھا، سو میں نے اسے اس کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ان کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کرے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ دن رحمت ہوگی، مگر کافروں کو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پانی بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ وجنہم یوم القیامت لا ریب فیہ، ضرور بضرور ہم جمع کریں گے انہیں قیامت کے دن، قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا نہ ایک حقیقت ہے جس میں کوئی سمجھدار انکار کر نہیں سکتا۔ اس سے انکار تو وہی شخص کرے گا جو بالکل ہی اپنی عقل سے کام ہی نہ لیتا ہو اور وہ خسارے کے سودے میں پڑا ہوا ہو۔ جو آدمی نفع چاہتا ہو، اپنی کامیابی چاہتا ہو، تو وہ تو یہ کبھی بھی نہیں اس سے انکار کرے گا۔ آل عمران میں جیسے آئے گا فَمَنْ زُخْرِفَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آگ سے دور کر دیا، جو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ اصل میں کامیاب ہے۔ باقی جو سارے خسارے میں ہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بچا لے، جیسے اس کو دوزخ کے عذاب سے بچا، ہمیں بھی اس رحمت میں شامل کر دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو مومنین کے لیے اس دن رحمت ہوگی۔ اللہ کا تبارک والا سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنی کتاب لوح محفوظ میں اسے لکھا، تو اس کے بعد عرش کے اوپر اور اپنے متعلق بھی یہ لکھا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین خسروا انفسهم لا یؤمنون، جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا وہ تو اپنے آپ کو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے جو رات و دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جس طرح کچھ آیت میں بتایا گیا نا کہ آسمان زمین کا سوى اللہ ہے، اس آیت میں بتایا کہ لیل و نہار کا یعنی دن اور رات کا جو کچھ پایا جاتا ہے سب اللہ کا ہے، اس کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ یعنی رات ہو یا دن ہو، جو کچھ اس میں ہے اس کا مالک ایک اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی آسمان و زمین، یہ تو مکان جیسے ہو گئے، یہ مکان یعنی جگہ، آسمان و زمین کا تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں، یعنی ہر جگہ باش ہونے کا بیان تھا جس میں زمان اور زمان وقت کے اعتبار سے اس کی باشے عام ہونے کا ذکر، کیونکہ آسمان اور زمین کے سوا تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں، تو رات اور دن کے سوا کوئی زمانہ اور وقت بھی نہیں ہے، کوئی ہر جگہ اور ہر وقت اسی کی حکومت، اسی کا قبضہ اقتدار ہے۔ پھر ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جگہوں اور تمام اوقات و زمانوں کو مالک کو فرمایا وہ سمیع العلیم، ہر چیز کی دعا اور پکار سنتا ہے، یعنی ہر چیز کی وہ دعا سنتا بھی ہے اور علیم بھی ہر چیز کے عمل کو اور اس کی ضرورت کو، کیا کیا ضرورت ہے اس کی کسی کو اور کو پکارنے کی ضرورت کیا، ہر چیز اللہ ہی سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو کوئی بھی ٹھہرا ہو، یعنی کہ معنی بھی ہے کہ جو بھی رات اور دن میں بس رہا ہے، تو رات اور دن میں بس، یعنی کہ سارا ہر کوئی رات اور دن میں تو ساری دنیا ہر جاندار بس رہا ہے، اس کا ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، اسی سے مانگنا چاہیے کیونکہ وہی سننے والا ہے اور وہی دینے والا ہے۔ آگے قل اغیر اللہ، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا کوئی اور ولی، ولی کہتے ہیں دوست کو بھی، سازگار کو بھی، اس کو کیا لگتا ہے کہ میں کسی اور کو بنا لوں تو جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ
دوسری کا فرمایا نا کہ عمر میں قل غیر اللہ تعمرونی اعبد یا ایھا الجاہلون، کہہ دو کیا پھر میں تجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دوں کہ ان کی عبادت کرو جاہل ہوں تو جاہل ہوں؟ پھر اللہ وایتم ولا یطعم، یعنی وہ ساری مخلوق کو جو رزق عطا کرتا ہے وہ خود اپنے بندوں کو قطع محتاج نہیں ہے۔ اب جن کو اور جو اللہ کے سوا جو آپ لوگوں نے بنایا ہوئے ہیں دوسرے جو مورتیاں رکھی ہیں، معبود بنائے ہوئے ہیں، یا جو ان کو تو یہ خود کھلاتے ہیں، ان کو تو لے جا کے چڑھاتے ہیں، وہاں پہ جا کے نظر و نیاز مانگتے ہیں تو وہ خود کھلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو خود رازق ہے، ہر چیز کو کھلانے والا تو اللہ ہے۔ اور یہ جتنے بھی دوسرے معبود ہیں اللہ کے سوا، ان کو تو سارا چاہے وہ قبروں میں بڑے ہوئے بزرگ ہوں یا ویسے مورتیاں، ان کو تو خود جا کے کھلایا جاتا ہے، ان کے جا کے مزاروں پہ بھی جا کے دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، ان کے نذرانے دیے جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ کہ میں نے جن انسانوں کو پیدا اس لیے نہیں کیا، صرف اس لیے کیا کہ میری عبادت کرے۔ ما یرید منہم من رزق، اور میں نہیں چاہتا کہ ان میں سے کوئی رزق، اس سے ان سے کوئی رزق، وما ارید ان یطعمون، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، ذو القوۃ المتین، اور وہی نہایت طاقت اور نہایت مضبوط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو ہر کسی کو کھلاتی ہے، وہ صاحب کو رزق دیتی ہے، اسے کسی اور کی کھلانے کی ضرورت ہے نہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور وہی ہے جو کھلاتا ہو تو کھلایا نہیں جاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، تو کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں اس میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والا، سب سے پہلے مسلمان، یعنی آپ کی زبان سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ یہ سب سے پہلے تو میں ہوں، جو سب سے پہلے، یعنی کہ جب رسول ہے تو یقینی بات ہے کہ سب سے پہلا اعلان تو وہی کرے گا کہ اگر میں ہوں جو سب سے پہلے اعلان کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان بلا تکونن، کہ میں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب سے اصل میں سب کو بتایا گیا کہ یہی ہر کسی کے لیے کہ اللہ کی طرح اللہ ہی کے لیے اسی کے سب بندے بن جائیں، اور کوئی کسی کے شرک میں مبتلا نہ ہو۔ یا رسول ہے تو رسول کا کام تو سب سے آئے گا، سب سے بندوں سے پہلے سب سے بڑھ کر اپنے مالک کے احکامات کو مانے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ بھی کہلوا دی، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ مجھے تو میں خوف، میں ڈرتا ہوں اس سے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک اس دن کے عذاب کی، یوم عظیم کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہندوستان کا نا، جیسے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین، مستففین میں، کیا لوگوں کو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ایک بڑے دن کے لیے، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروا دے کہ سب لوگ بتا دیں کہ اگر بالفرض محال، جیسے حالانکہ ممکن نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہمارے سب سے معصوم، سب سے زیادہ نیک بندے سے بھی اگر وہ بھی کسی نافرمانی کا ارتکاب کرے تو وہ بھی ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو پھر دوسروں کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ وہ انبیاء کو جھٹلائیں بھی اور ایسے جرائم بھی کریں، اور وہ پھر عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بے فکر بیٹھ جائیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ کہلوا کے دراصل ہمیں تنبیہ کی ہے۔ جب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے بھی خوف ہے اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں، تو پھر ہمیں یہ سوچنا اگر ہم جو نافرمانی کریں تو ہمارے لیے پھر کیا ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کے لیے بھی اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی، حالانکہ ان سے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے، نافرمانی کریں گے، ایک لمحہ بھر کی بھی نہیں کریں گے، مگر یہ ان کے ذریعے ہمیں بتایا گیا۔ اسی طرح کا جیسے دن کتنا بڑا ہوگا، یہ اس کے لیے یہ بھی ہے کہ کتنا بڑا یہ دن ہوگا۔ سائل سائلوں بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے عذاب کے متعلق سوال کے جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ ضعف، کافروں کے پر اس کو ہٹانے والا نہیں، من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے۔ تعارض الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں، وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کا اندازہ 50,000 سال ہے، یعنی یوم عظیم 50,000 سال کے برابر یہ دن ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر سونے اور چاندی کے مالک کے لیے تو ان میں سے ان کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان تختیوں کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان تختیوں سے ان کے پہلوں پر، ان کی پیشانی پر اور اس کی پیٹھ پر داغ دیا جائے گا۔ جب کبھی یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو انہیں دوبارہ گرم کر لیا جائے گا۔ یہ سزا اسے اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے برابر ملتی رہے گی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر اسے یا تو جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا جہنم کا۔ یعنی وہ ایسا دن ہوگا یوم عظیم جس کی 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا۔ تو اس دن کیا ہوگا؟ من یصرف عنہ، جس شخص کو دن وہ ہٹا لیا جائے گا، عذاب جسے ہٹا لیا جائے گا، یوم دن فقط رحمہ، تو یقیناً اس پر رحم کر دیا گیا، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ یعنی یہ اصل کامیابی یہ ہے۔ یعنی بلند مرتبہ تو بعد کی بات ہے، یہ تو وہ تو بہت تو بعد کی بہت اونچا مقام ہے، لیکن اگر کسی آخرت کا عذاب ٹل ہی جائے تو اپنی جگہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو آخرت کے عذاب سے بچا لیں گے وہ سمجھو وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہے، فوز ہو گیا، کھلی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد تو مراتب ہیں، جس حساب سے اعمال کیے ہوں گے، اللہ پہ یقین کیا ہوگا اور اللہ کی عبادات کے اس کے احکامات کو مانو، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ کیونکہ ہمیں بھی آپ سے فرمایا کہ جب بھی مانگو تو جنت الفردوس کے مانگا کرو، تو ہم بھی کہتے ہیں اللہم جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما، تو مانگنا تو چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن عذاب سے بچا لے تو ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ اللہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نہریں بہتی ہوئیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ کو فمن زخرف عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ پھر جو اگلی آیت آ رہی ہے اصل میں یہ آپ کی شرک کی جڑ کاٹنے والی یہ آیت ہے۔ بھائی یمسس کا، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے بھی بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کون ہے جو اسے دور کر دے سوائے اس کے۔ یہ آیت جو ہے وہ شرک کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ یعنی جس شخص کے انسان کے عقیدہ پختہ ہو جائے کہ دکھ درد کو دور کرنے والا، فائدہ پہنچانا والا صرف اللہ ہی ہے، تو پھر وہ دوسروں آگے سجدہ کرنا، پھر قبروں کے نظریں چڑھانا، ان کو سمجھنا کہ بہت حاجات پوری کر سکتے ہیں، تو بہت بڑی حماقت سمجھتا ہو انسان۔ قرآن جو ہے نا اس بات کو خصوصی کا زور دے، ہر قسم کا نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر پختہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، تو پھر وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اللہ تبارک خود صاف فرما رہے ہیں کہ کون ہے تجھے اگر اللہ تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی ہے جو اسے دور کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں۔ اور اگر تجھے کوئی بلائی پہنچائے تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، یعنی کہ اللہ ہے جو ہر وہی ہاتھ چاہے، اگر کوئی دنیا کی طاقت کچھ کر نہیں سکتی۔ سورہ الاعراف میں پڑھیں گے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا ہے، کہہ دی کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا۔ وَلَوْ كُنْتَ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ، پھر اگر میں غیب جانتا ہوں تو ضرور بھلائی میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، اور میں نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، جب تو سوال کرے تو اللہ سے کر، جب تو مدد مانگے تو ایک اللہ سے مانگ، اور جان لے کہ اگر ساری امت تمہیں نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ اگر ساری امت تمہیں نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو تجھے نقصان پہنچا نہیں سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ قلمیں اٹھا لی گئیں اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی کہ جو کچھ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اب جو اللہ نے لکھ دیا وہی ملے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملنا۔ تو یہ تو لوگوں کے ہمارے یہاں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ فلاں صاحب دراصل کسی سے مانگا جائے، کہ جو اللہ دائے گا اللہ دے گا، وہی اگر اللہ نے لکھ دی ہے تو وہی، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔
اسی طرح نا سورہ فاطمہ میں پڑھیں گے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا یمسس لها، جو کچھ اللہ لوگوں نے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے تو اسے کوئی بند کر نہیں سکتا، فما یمسک، اور اگر وہ روک لے فلا مرسل له من بعده، تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اگر اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور اللہ بند کر دے تو پھر اسے کوئی کھولنے والا بھی نہیں، فلاں سال کے بعد جاؤ گے وہ تمہارا بگڑی بنا دے گا، کوئی اگر اللہ نے بند کر دیا تو کوئی بگڑی بنا نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک دوسرے کو فرمایا سورہ نمل میں پڑھیں گے فمن یجیب المضطر اذا دعاه، اور جو وہ لاچار کی دعا قبول کرتا ہے، یکشف السوء، اور جو پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور جو تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا کیا کرتے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جو تو عطا فرمائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو عطا نہ فرمائے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور نہ کسی دولت مند کو اس کی دولت تجھ سے بچا نہیں سکتی، کسی دولت مند کو اس کی دولت تجھ سے بچا نہیں سکتی۔ تو یہ دعا ہمیں بھی پڑھتے رہنی چاہیے ہر فرض نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہی تکیہ کرنا ہے کہ ہر جو کام جو کرے گا، جو دے گا اللہ ہی دے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو اللہ روک لے گا اسے کوئی ہمیں دلا نہیں سکتا۔ پھر یہ ہمارا اس پہ ایمان پختہ ہو جائے تو یہ کہ ان سے انسان شرک سے بچ جائے گا، اور وہ شرک کا مطلب جیسے پڑھا ہے اس کے علاوہ ہر چیز بخشی جائے گی، ایسا گناہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا۔ پھر اس کے آگے جو آ رہی ہے شاید وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور جو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے، یہ سب سے بڑا، چاہے کوئی انسان کتنا ہی بڑے سے بڑا ہو، کتنا ہی جابر ہو، سب اس کے سامنے، اللہ کے سامنے سارے بے بس ہیں، تمام کی گردن اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور وہ ہر ایک چیز پر، ہر ایک پر غالب ہے، سائر کائنات ساری کائنات اس کی متی ہے، یعنی صفات کمال دو ہیں، قدرت و علم، تو پہلے جملہ وہ القائل فوق عبادی و کمال قدرت اشارہ ہے، اور دوسرا جملہ حکیم الخبیر، یعنی وہ ہر چیز کا حکمت والا، کمال حکمت والا، اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، تو یہ اس کی اللہ تبارک کی حکمت اور بندے کے معاملات کی پوری طرح خبر رکھنے والی، اس علم کی خبر، یعنی ایک قدرت اور ایک علم، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات بہت بڑی قدرت کا کمال صفات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر قل ای اکبر الشہادہ، قل ای شیء اکبر الشہادہ، کون سی چیز بڑی ہے شہادت سے؟ اصل میں یہ کفار مکہ کے بعد جب یہود نصارے اکثریت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کو جھٹلایا، تو یہ کفار کرنے کے بتاؤ اب تمہارے رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کا کر دیا، اللہ کی ہستی بڑی گواہی، اللہ کی ہستی جو ہے اس سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ جب کوئی نہیں تو سب سے بڑا شہادت دینے والا کون ہے؟ اللہ خود شہادت دینے والا، جو اللہ ہی شہادت دے گا تو اس سے بڑا شہادت دینے والا کون ہے؟ تو پھر ان کے سامنے خود ہی واضح کر دیجئے وہ تو اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ اس نے مجھ پر قرآن اتارا جو قیامت تک زندہ موضوع، قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا موضوع تو قرآن دیا ہے، تو قرآن قیامت تک کے لیے موضوع، زندہ موضوع ہے، کوئی بھی کوئی صورت، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک چیلنج ہے کہ کوئی بھی صورت جیسی کوئی تو لا نہیں سکا اور نہ ہی لا سکے گا، تو اس لیے سچا ہے، یعنی یہ قرآن کی یہ سری دلیل ہے کہ اس کے سچا ہونے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی یہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے، تو یہ وہی بھی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قرآن وہی کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں گواہی سے فرمایا قسم گیا، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، اس سے زیادہ قسم کیا ہوگی؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شعین ہونے کو ثابت کیا کہ وہ ایک موجود زندہ جاوید ہستی ہے، محض خیالی تصوراتی نہیں، یعنی کہ وہ جو گواہی دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہستی ہے۔ قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن، اور یہ وحی کی گئی ہے میری طرف، ھذا القرآن لانذر بہ، یہ وہ قرآن ہے تاکہ میں ڈراؤں اس کے ذریعے تمہیں بھی، اس کے ذریعے امم بالغ، اور جس تک یہ پہنچے، یعنی قرآن کو یعنی آپ یہ بتایا گیا کہ مجھے تو حکم دیا ہے کہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں۔
یعنی اس سے مراد یہ کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں جن ان سب کو حکم دیا گیا ہے، تو اللہ تبارک کے ساتھ فرمایا کہ میرے جو مجھ سے سنے وہ اس کو آگے پہنچائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے اسے سنا جو مجھ سے یہاں پہ موجود نہیں ہے ان کو سناؤ، تو ان کو دیا گیا ہے کہ وہ پھر دوسروں کو سنائے۔ تو یہاں پہ جو بتایا گیا ہے قل انما یہ حاضر القرآن لانذرکم به من بلغ، یعنی کہ یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراویں، لوگوں تک میری بات پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ہی تمام انسانوں کو دعوت دی، اور یہی ہے ہمیشہ قیامت تک آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک سے جتنے بھی انسان اب آئیں گے ساری کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ایک ہوتی ہے امت دعوت جن کو دعوت پہنچانی ہے، جن کو دعوت پہنچانا ساری امتیاں اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا دی ہے اس قرآن کے ذریعے، اب سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو یہ پہنچائیں، سب کو قرآن اللہ کا کلام پہنچائیں۔ تو جابر بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا مجھ کو 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں دی گئیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، ساری زمین میرے لیے مسجد کے پاکی کے لائق بنا دی گئی، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے میری امت کی عرفت کے وہی نماز جائز ہے، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی لانے کی، میں تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، یعنی قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے رسول، اب قیامت تک کوئی اور رسول آئے گا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ تو اب یہ ذمہ داری ان کے بعد اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری طرف سے پہنچا دو، چاہے ایک آیت یعنی ایک مسئلہ کیوں نہ ہو۔ اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اب ذمہ داری جس کو پہنچے وہ پہنچائے آپ کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اللہ کا کلام ان لوگوں تک پہنچائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمان ہے اور اللہ پہ ایمان لاؤ، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہو گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نے فرما دیا میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی یا ایک مسئلہ ہی کیوں نہ ہو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا میری بات سننے والوں میں سے ہر ایک اسے جو یہاں موجود نہیں میری بات پہنچا دے۔ اور اگلی جو بات آ رہی ہے تو بہت خوشخبری ہے ہم سب کے لیے، اگر ہم ایک بات یہ اللہ کے رسول تک پہنچا دیں۔ سیدنا زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات یاد کر کے آگے پہنچاتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ آگے کسی کو پہنچاتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں، تو یہ آپ کا اصل کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بندے کو تر و تازہ رکھے۔ اس سے بڑی اور خوشخبری آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت دی ان لوگوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پہنچانا میری اور آپ کے ہر کسی کی ذمہ داری ہے، جس تک پہنچا سکتے ہیں اسے پہنچانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آیات اور حدیث یہ جتنے بھی ہیں احکامات تمام لوگوں کے لیے ہیں، تمام جان والوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے، کیونکہ قیامت تک کسی اور نے آنا نہیں، یہ قرآن اور حدیث یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے، میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی، ہر زمانے کے لوگوں پر بھی لازم ہے کہ اگلے زمانے کے لوگوں تک ان کو پہنچائیں، یعنی ہم اپنے اگلی نسل تک ہمیں پہنچانے ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ قرآن کے احکام کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے محدود رکھنا اور حالات کی تبدیلی کے بہانے قرآن و حدیث کا احکام تبدیلی کرنا، قرآن کے احکام جہاز اڑانے کی کوشش آج کے لوگ کرتے ہیں کہ جی پرانے زمانے کی باتیں جو آج کل کہاں پہ نافذ ہوتی ہے، تو ایسا کرنا بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی حماقت ہے، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ پھر اگلا جو آ رہا ہے انکم اتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری، کیا تم گواہی دیتے ہو، یعنی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی انہیں سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی قرآن میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، آپ کہہ دیجیے کہ تم جو چاہو کہو قل لا اشہد، میں تو ایک بات کی گواہی نہیں دے سکتا، میں تو صاف کہتا ہوں کہ تمام ہستیوں کو جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں تو ان سے بری ہوں، قل انما انا مع اللہ الہ اخر قل لا اشهد قل انما اله هو اله واحد وانني بريء مما تشركون، میں تو گواہی دیتا ہوں ایک الہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ ہے نہیں، اور میں اس سے جو تم گواہی دیتے ہو اس سے میں بری ہوں، جو تم کہتے ہو میں جو تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ ایک جگہ سے الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم، اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔
دوسرا اللہ تبارک فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، تو اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وہی کیا کرتے تھے کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، بے شک حقیقت یہ کہ میرے سے کوئی معبود نہیں سو میری ہی عبادت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کے کہتا ہے کہ ایک اللہ کے اس کے علاوہ کوئی معبود ہے نہیں، اور ہم اس چیز سے بری ہیں جس کے شرک کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت الذین آتیناہم الکتاب، یہ ہے ان لوگوں کے لیے، یہ ان کے بارے میں کہی جا رہی ہے ان کے اہل کتاب، اہل کتاب، یہ ہم نے جیسے پڑھا نا کہ ہم نے جیسے پڑھی کہا کہ یہ جو صورت نازل ہوئی مکی دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی، اس مدینہ میں خبریں پہنچ چکی تھی کہ مکہ کے اندر ایک ایسی دعوت بڑے زور و شور سے جاری ہے، اٹھ رہی ہے، مدینہ کی یہودیوں کو بڑے ان کو اس کی خبر تھی، اور یہودی ان کو مشرکین مکہ کو سوالات سکھاتے بھی تھے کہ ان سے یہ ایسی باتیں پوچھیں، تو امتحان لینے کو پوچھا کرتے تھے، آپ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ ذوالقرنین کون تھا، اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتا دیں کہ صحابہ کہف کو قصہ کیا ہے، پھر یہ پوچھے روح کی حقیقت کیا ہے۔ ان سوالات کا جواب جیسے سورہ کہف میں بھی ہم نے پڑھا کہ ذوالقرنین کا قصہ یہ سارا انہی کے سوالات کی وجہ سے انہی کے جواب میں آیا، تو ان کے متعلق مدینہ کی یہودین سوالات کے جواب سے متعلق ان کو خبریں پہنچ بھی جاتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، تو ان کے جو اہل علم تھے اور سمجھدار لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے، وہ یہ ہے نبی وہی ہے جس کا منتظر ہے، مگر یہ سب کچھ سمجھ رہے اور حسد کی اور بغض کی وجہ سے جیسے ہم نے پڑھا تو یہ اس کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو آپ سے یہاں فرمایا کہ وہ پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یہ ان کی بدقسمتی ہے، کیونکہ الذین الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ نے خسارے میں ڈال لیا، ان کا تو کچھ اللہ کا تو کچھ ملے نہ، اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، یعنی جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا، جو خود ہی اپنے آپ کی تباہی پر تباہ کرنے پر تل گیا، تو پھر وہ سنے ماننے تو لے کے نہیں آنا۔ یہ بتا دیا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہی ہیں، سچے رسول ہیں، مگر ان کی قسمت میں ہے نہیں، اپنے آپ کو ہی خسارے میں ڈالنے والے، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی قسمت میں خسارہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ ان کا ایمان لانا آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، اللہ کے رسول تو نبی ہیں، تو اللہ کی خود کی گواہی ہے، اب یہ نہیں مانتے تو ان کو خود اپنا ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح صورت سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ چلیں ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔